بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العظيم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے سب سے مبارک اور سب سے خوشی کے جو 2 دن ہے، اس میں سے ایک دن یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی جو حقیقت ہے ہم سب کو وہ سمجھا دے وے، اور قربانی کا جو سبق ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. عزیز بزرگوں، ایک کائنات کا، دنیا کے نظام کا دستور یہ ہے، ہر چیز جو فنا ہوتی ہے، ہر چیز جو اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے، اس کے بعد اس کا عروج، اس کے بعد اس کی بلندی شروع ہوتی ہے. جیسے کائنات میں ہم غور کرتے ہیں، سورج شام کا وقت آتا ہے، اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت اس کے اوپر پھر یہ آتا ہے کہ بالکل دوسرے دن نکلتا ہے، بالکل آب و تاب کے ساتھ، روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا نکلتا ہے. لیکن کچھ ہی گھنٹوں پہلے اس پر ایک وقت ایسا گزرا تھا، اس کی روشنی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر ایک نئی صبح لے کر، ایک نئی روشنی لے کر پھر وہ نکلتا ہے. ایسے ہی ایک دانہ زمین کے اندر غلے کو ڈالا جاتا ہے، بیج کو بویا جاتا ہے، وہ اپنی ہستی کو، وہ اپنے وجود کو زمین میں مٹا کر ختم کر دیتا ہے. لیکن ایک وجود یہ آتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا خوبصورت لہلہاتا ہوا اور بالکل اتنا بڑا نظر آتا ہوا پیڑ، درخت، ایک زمانہ تھا کہ اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، یہ مٹی کے اندر دبا ہوا دانہ تھا. بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں، میں نے ابھی شعر میں بھی بات کہی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہیں. دانہ جب خاک میں ملتا ہے تو گلے گلزار ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کے وجود، اب انسانوں کے تعلق سے بھی یہی بات ہمیں احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے. جس نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جتنا مٹایا، جتنے آزمائشوں کے اندر جتنا اس کو گھیرا گیا اور آزمائشوں میں پورا اتر گیا، اللہ نے اس کے نام کو ایسا زبردست دنیا میں بلند کیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں ایسا زبردست چمکایا ہے کہ ہم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. قربانی یہ کس کی یادگار ہے؟ خاندان ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کے لیے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ھذا منی ولک. یہ قربانی کی دعا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پھر پڑھتے ہیں اور ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. اس پوری دعا کے اندر پہلے تو بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو بس
آپ کے لیے ڈال دیا، ختم کر دیا۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا جاگنا سب اللہ آپ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً 2 نبیوں کا ذکر کرتا ہے وہ دعا میں، اللہ میری اس قربانی کو آپ ایسے ہی قبول فرمائیے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور میری اس قربانی کو ویسے ہی قبول فرمائیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائے۔ یعنی قربانی کے اندر خاص طور پر 2 نبیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ہم اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار کے طور پر اللہ نے دی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا زبردست آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے، ویسی آزمائش بہت کم انبیاء پر، بہت کم لوگوں پر آئی۔ حالانکہ سارے نبیوں پر آزمائش تو آئی ہے، حالات آئے ہیں، لیکن آزمائش انسان کی جو ہوتی ہے، کبھی اس کا گھر بار چھین لیا جاتا ہے، کبھی اس سے اس کے بیوی بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کے نام کو مٹانے کی یعنی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی انتہائی درجہ کہ اس پر ظلم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض مرتبہ دین کی خاطر اس کے کپڑے کو اتار کر برہنہ بالکل ننگا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں، ساری آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں جب پہنچے ہیں، ابا سے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ سب کیا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو بولتے نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ تو ابا نے گھر سے نکال دیا، اور ابا نے کہا کہ تو میری اولاد نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ تو میری مان کر نہیں چلا۔ اس کے باوجود ابا سے سمجھا رہے۔ بستی والوں کو پتا چلا تو بستی والوں نے اپنی بستی سے نکالنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ایک نوجوان کو، ایک شخص کو سنا ہے جو ایسے کہہ رہا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس پر ہم سخت ظلم کریں گے، یعنی ہماری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے۔ ہوا یہ کہ سب لوگوں کو معلوم ہوا، پھر وہ بتوں کا ایک واقعہ پیش آیا، اور لوگوں کے مشورے سے بادشاہ نے یہ طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاوے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں آگ میں ڈالنے کا تصور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ آگ باغ بننے والی ہے، 1 سیکنڈ پہلے تک بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے، کسی کو آگ میں ڈالا جاوے تو اس کی 2 ہی شکل ہے، یا وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاوے تو وہ بچ جائے گا، یا آگ پر پانی گر جاوے یا آگ کو بجھا دیا جاوے تو ہی بچنے کی شکل۔ آگ بھی جل رہی ہو، ڈالا بھی اس میں جا رہا ہو، اور بچا بھی لیا جاوے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ڈالا بھی آگ میں جا رہا ہو اور بچا بھی لیا جاوے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے باغ بنا کر دنیا والوں کو بتایا۔ ہماری آزمائشوں میں جب مکمل اترتے ہیں لوگ تو اللہ ان کے لیے حالات کو ایسے مناسب آگے چلے۔ یعنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی وہ بتلانا آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے کہ جہاں قرآن میں ہمارے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت خاص تعلق ہے، جہاں قرآن میں یہ کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، یعنی ان کے مطابق تم اپنی زندگی کو ڈھال سکو۔ سیم وہی آیت 28ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ بہترین چیزیں ہیں، نمونہ ہے۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں، حضور اپنے آپ کو جس کی طرف نسبت کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے ہیں میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے ہیں تو سارے نبیوں ملاقات کرنے کے لیے خود آ رہے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جوانی کا زمانہ آیا تو جوانی کے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیوی کی طرف سے حالات آئے. یعنی جب ایک راستے سے گزرے تھے تو ایک بادشاہ نے ظلم کر کے بیوی ان کی جو تھی وہ ہتھیانا چاہتا تھا, چھین لینا چاہتا تھا. اللہ نے اس آزمائش سے نکالا. اولاد نہیں ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں. بہت بڑھاپے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. دو فرشتے اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے یہ الفاظ نقل کر رہا ہے, ایسے بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد ہوگی. اتنے بڑھاپے کے اندر اولاد, عام طور پر تو اولاد کی تمنائیں اس عمر میں آ کر ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے, اللہ اس کے لیے ایسے کاموں کو بناتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. عزیز بزرگوں, اللہ نے دی اولاد, اور حضرت ہاجرہ سے بھی اور حضرت سارہ سے بھی اولاد دی, اور ایسی دو اولاد عطا فرمائی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیغمبروں کا وہ سلسلہ چلا. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے سب سے بہترین نسب کس کا ہے, تو کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس لیے کہ ان کے ابا بھی نبی, ان کے دادا بھی نبی, اور ان کے پردادا بھی نبی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. تو ایک تو نبیوں کا سلسلہ آپ کی امت میں بنی اسرائیل کے اندر 70,000 نبی آئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا. بنو اسرائیل یعنی آپ کی ساری اولاد. ایک اولاد کے اندر ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے. دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام, ایک بھی نبی نہیں آئے, صرف ایک نبی آئے, لیکن ایسے نبی آئے جو نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار کہلائے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک جنگل میں چھوڑ کر آ گئے, ایک وادی میں چھوڑ کر آ گئے اللہ کے حکم سے. کون سی وادی؟ آج جن کی برکت سے لاکھوں کا مجمع وہاں موجود ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے. جس جگہ کے اوپر ایک آدمی تلاش کرنا مشکل تھا, آج دنیا کی ایسی جگہ جہاں پوری دنیا, یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے پوری دنیا کے انسان کی ایک ہی جگہ پر ملاقات کرنی ہے, وہ پوری دنیا گھوم لے, ایسی جگہ اس کو نظر نہیں آئے گی. لیکن مکہ المکرمہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری کائنات موجود ہے, پوری انسانیت موجود ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور اس جنگل کے اندر بیوی ہے حضرت ہاجرہ, اور بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے. ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ایسا جنگل, کھانے پینے کا انتظام ہو, ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. ارے کم از کم پانی کا انتظام تو ہو. عام طور پر انسان کی بیسک ضروریات میں ہر آدھے پونے ایک آدھ گھنٹے کے بعد ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے تو وہ پانی پینے کی انسان کو ضرورت پڑتی. وہ پانی ایسی جگہ میں موجود نہیں ہے, لیکن قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ایسا پانی جاری فرمایا, ایسا پانی جاری فرمایا جس پانی کو ہم زمزم کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی اور ان کے آزمائشوں کے بعد ملنے والا نتیجہ تھا کہ وہ پانی کی برکات اتنی زبردست ہے, ہر اعتبار سے اس پانی کے اندر بہت مفید چیزیں موجود ہیں. کھانے کے بھی وہ کام آتا ہے, پینے کے بھی, یعنی وہ غذا کھانا جو ہے, کھانا وہ جب کھاتے ہیں تو انسان کا پیٹ بھرتا ہے. زمزم کی تاثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو پینے کے اندر بھی اللہ نے کھانے والی صلاحیت رکھی ہے. بیماریاں تو ایسی دور ہوتی ہے, لکھا ہے کتابوں کے اندر ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم جو نیت سے پیئیں گے, جو نیت سے پیئیں گے, اللہ اس نیت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. یعنی ایک تو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں, ہم سب کا عقیدہ ہے ان کے اوپر, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اکابرین نے
صحابہ نے، تابعین نے وہ باتیں لکھی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن تجربات، مشاہدات ہمارے اسی دور کے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہم فلانی بیماری کے اندر بچپن سے، جوانی سے مبتلا تھے، ہم حرم پاک گئے، مکۃ المکرمہ حج یا عمرہ کے لیے گئے، زمزم کے علاوہ ہم نے کوئی چیز نہیں پی، صرف اسی نیت سے پیتے تھے اللہ ہماری یہ بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیماریاں ان کی جڑ سے ختم کر دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ خیر، اس کے بعد بیوی کو، بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں انسانیت موجود نہیں ہے۔ ایک اکیلی نئی نویلی دلہن ہی تو تھی حضرت حاجرہ، راستے میں سفر کر کے مسافر، اور راستے کے اندر ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کوئی تصور کر سکتا ہے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کاروباری بزنس سفر کرنا بھی ہمارے لیے تو ایک آدھ مہینے کا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں کئی سالوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت حاجرہ کو۔ حضرت حاجرہ صرف یہی پوچھتی ہے اللہ کے حکم سے ہے، صرف ہاں میں گردن ہلاتے کہ ہاں اللہ کے حکم سے، یعنی ان عورتوں کو بھی یہ چیزیں معلوم تھی کہ اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ اللہ نے اس خاندان کو ایسا چمکایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار کو تو ایسا باقی رکھا، جتنے بھی حاجی ابھی حج کے لیے گئے، عمرہ والے جتنے بھی عمرہ کے لیے جائیں گے، عمرہ کے سارے کام کر لے وے، لیکن حضرت حاجرہ والا کام نہ کرے تو نہ ان کا عمرہ پورا ہوگا نہ ان کا حج پورا ہوگا، یعنی صحیح کرنا، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا، یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ یہ صفا مروہ کی صحیح اللہ نے حج اور عمرہ کے لیے لازمی بنا دیا، یہ کون سا جز ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا اللہ کو پسند آئی ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، پھر بچے کا خیال آتا ہے، بچے کی طرف دوڑ رہی ہے، پھر دوسری جگہ جا رہی ہے، اسی درمیان میں اللہ کو یہ ادا پسند آئی، حج عمرہ کے اندر لازمی رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں کے بعد آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر چل رہے تھے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، بیٹا جو ہے، بیٹا جب وہ چلنے جیسا ہو جاتا ہے پھر باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، باپ اس کو مسجد میں لے کر انگلی پکڑ کر جاتا ہے، کھانے کی دعوتوں میں لیتا ہے تو انگلی پکڑا کر، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، یعنی جب وہ گود میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے باپ نے تھوڑی دیر تو کھلا دیا، لیکن جیسے ہی رویا تو ماں کے حوالے، اس سے پہلے اتنا پسندیدہ، دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن اس کو رکھنا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا وہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ چلنے جیسا ہو گیا ہے۔ قرآن 23ویں پارے کے اندر یہی الفاظ نقل کر رہا ہے، فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلتے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا بنی، او میرے آنکھ کے تارے، او میرے دل کے ٹکڑے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے خواب ہے، خواب، یہ کہہ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں درگزر کر سکتے، بھئی خواب ہی تو ہے، وہی تو آئی نہیں ہے میرے پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے خواب کی ایسی لاج رکھی کہ بیٹے سے پوچھ رہے، بیٹا یہ ہے معاملہ، اگر چاہتے تو بیٹے کو زبردستی بھی لے جا کر اس حکم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کر سکتے تھے، لیکن یہاں بیٹے کی فرما برداری بھی بتانی تھی کہ بیٹے کا جواب سنوانا تھا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب جواب نکالا اپنی زبان سے، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کو کر ڈالیے، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا آپ کا کیا ہوگا پھر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اللہ میرے صبر کا بہترین بدلہ دے دیں گے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے، یہ فیضان عشق تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ باپ کے حکم کو ایسے بجا لانے والے آداب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں سے پتا چلے، کس نے سکھائے، ابھی تو بچے تھے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا، دونوں ماں بیٹے، لیکن تربیت ایسی کی کہ باپ کئی سالوں کے بعد آ رہے، لیکن اپنی زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں، الٹا باپ ایک اتنا بڑا کام لے کر آ رہے، اس پہ بھی کہہ رہے کہ ابا جی کر گزریے۔ یہ آزمائش، یہ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے، بیٹے نے بالکل کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر قرآن مجید میں، فلما اسلما،
جب دونوں حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ پوری سیرت ابراہیم پڑھتے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں پر، حالاتوں پر اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب جم جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے نکالتے ہیں وہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا من تواضع للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈال دیا، رفعہ اللہ، اللہ اس کے نام کو ایسا بلند کریں گے، ظاہر میں یہ لگے گا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، ظاہر میں یہ لگے گا مجھے تکلیف پہنچایا جائے، ظاہر میں یہ لگے گا مجھے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ اس کے نام کو ایسا بلند کریں گے۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے، تو یاد رکھیں یہ قربانی کا اور احادیث کا سبق یہی ہے، ہم اپنے آپ کو جھکانے والے بن جاوے، اللہ کے لیے ڈالنے والے بن جاوے۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جاوے گی تو یاد رکھیں ہماری زندگی بھی بہتر ہو جاوے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاوے گی۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کی دراصل روح ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دراصل قربانی کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ ایک دو مسائل ذکر کر دوں۔ دیکھیے قربانی کرنی ہے، قربانی کے لیے میں نے دعا شروع میں ذکر پڑھ دی، پڑھ لیوے تو بہت اچھی فضیلت کی بات ہے، یاد کرنی چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، پھر بھی ہمیں وہ یاد نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، روزانہ عشاء کی نماز میں وتر کے اندر پڑھنی ہے پھر بھی یاد نہیں ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، یہ عام دعائیں۔ جس کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہوگا اللہ اس کو بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے ویسے ہی بچا لیں گے۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیض العالیہ حضرت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں لا، اسی میں سے یہ قربانی کی دعا ہے، اسی کو بھی یاد کر لینا ہے۔ جیسے میں نے یہ دعا پڑھ کر سنائی، اگر یاد نہیں ہے کم سے کم سلہ پھراتے وقت، ذبح کرتے وقت اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضرور پڑھے۔ جانور کیسے لیٹاوے ذبح کرنے کے لیے، ہم خود قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے، جانور بھی ہمارا قبلے کی طرف ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ یعنی اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہوں گے، چاروں کے چاروں پیر، یعنی اس کو اس طریقے سے یوں لٹائیں گے اور اس کی منی کو یہاں سے پکڑیں گے اور پیچھے کھڑے رہ کر اس طریقے پر جو ذبح کریں گے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہمارا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کسائی کا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے چھری ہمیں دیتے ہیں پھرانے کے لیے اور کسائی جلدی سے اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر وہ پان تمباکو ان چیزوں کو کھا رہا ہے تو اس کو کہہ دے بھائی ان چیزوں کو پہلے تو ختم کر، یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہم اللہ کا ادا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بسم اللہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہماری قربانی کو ذبح کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد کم از کم 4 رگوں میں سے 3 رگیں، 4 رگیں کٹ جاوے تو زیادہ بہتر ہے، 3 رگیں کٹ جاتی ہے تو بھی ہماری قربانی ادا ہو جاوے گی۔ تو دراصل ان چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دیکھیے چند اشعار میں سنا دو قربانی کے حوالے سے کہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہو جس سے وہ ہے قربانی، عمل اسلام پر ہو کامل جس سے وہ ہے قربانی، خدا کی راہ میں ہر کچھ لٹا دینا ہے قربانی، خدا کے واسطے خود کو مٹا دینا ہے قربانی، خلیل اللہ کی سنت کو دہرانا ہے قربانی، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے قربانی، بتوں کو توڑ کر حق کے لیے لڑنا ہے قربانی، نمازوں کو انہی کے وقت پر پڑھنا ہے قربانی، عمل کے وقت اموال کی راحت کی قربانی، ہوس کی آرزو کی شوق کی چاہت کی قربانی، جو نیت صاف ہو اخلاص ہو تو یہ ہے قربانی، عمل بھی روح کا عکاس ہو تو یہ ہے قربانی، جو دل میں جذبہ ایثار ہو تو یہ ہے قربانی، جو اعلیٰ آپ کا کردار ہو تو یہ ہے قربانی، نہیں ایک جانور کا ذبح کر دینا ہی قربانی، نہیں ہے پیٹ کا بوٹی سے بھر دینا ہی قربانی، یہ قربانی ہے اپنے نفس کی شیطان کی قربانی، یہ قربانی نہیں صرف ایک جانور کی قربانی، یہ قربانی ہے آب فسق کے دھارا کی قربانی، یہ قربانی ہے اظہر
نفس امارہ کی قربانی، اپنے نفس کو مٹا دینے کی قربانی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ آپ سن لیجئے، 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اور اللہ اکبر کہہ کر ہم نیت کو باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ قرات، رکوع، سجدہ، دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے اور اس کے بعد 3 زائد تکبیر ہے۔ پہلی مرتبہ قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور یہ ہے مکمل عید کی نماز کا طریقہ۔ صفیں درست کر لیجیے۔